صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وقال نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. 8th of Muharram 1447 ہجرہ. اور آج کی یہ مجلس باب الحوائج کے حوالے سے ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ مومنین کرام کی کثیر تعداد مجھے سننے تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ خیال کرتے ہوئے بھی کہ شاید آدھے سے زیادہ مومنین صرف اس رات کی اہمیت کی وجہ سے یا بعض اوقات جو بانی مجلس یا اسپانسر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے آئے ہیں. میں اپنے موضوع کو نہیں بدل سکتا ہوں. جن لوگوں کو اس موضوع سے تھوڑی سی آج زحمت ہوگی ان سے میں ابھی سے معذرت کر لوں. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ آیت ایک دعا، اور اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ میں کل بتا چکا ہوں، آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ نے انکمپلیٹ بات کہی ہے اس کو کمپلیٹ کیجئے، میں اسے کمپلیٹ نہیں کروں گا. اور وجہ یہ ہے کہ میرا موضوع کل یہ نہیں تھا کہ اولاد کی اصلاح کے لیے اسلام میں کتنی دعائیں اور اعمال آئیں. کہ کسی نے کہا کہ دیکھیے ایک دوسری نماز بھی ہے، ایک تیسری نماز بھی ہے، ایک چوتھی نماز بھی. میرا موضوع تو صرف یہ آیت تھی جو سورہ فرقان 25 نمبر آیت نمبر 73-74. چونکہ یہ آیت ایک نماز کا حصہ تھی اس لیے میں نے کل اس نماز کا ذکر کیا. دیکھیے باتیں بہت ساری کامنٹس میرے پاس فیڈ بیک آتے ہیں، سب کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن خاص اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ جی وہ دوسری جو دعائیں ہیں، دوسری جو نمازیں ہیں وہ بھی بتا دیجئے. نہیں، وہ ایک نماز بھی اس لیے آئی تھی کہ یہ والی آیت اس نماز کا حصہ. اچھا اب آ جائیے براہ راست میں پہلے تو ایک وہ فریضے کو انجام دے لوں جو 3-4 دن سے اس لیے انجام نہیں پا رہا ہے کہ مجلس کے فوراً بعد مختلف زیارتیں اور شبیہ اور تبرکات برآمد ہوتے ہیں، یعنی دعا. آج تو باب الحوائج کی رات ہے تو باب الحوائج تو نام ہی اس کا ہے جو ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتا ہے. اور کھانے کے حوالے سے کھانا، معصوم کی ایک حدیث ہے نا کہ راوی نے کہا کہ مولا اگر میں نے کھانا شروع کر دیا اور میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اب تو شروع کر چکا ہوں، آدھا کھانا کھا بھی لیا ہے، تو امام نے کہا جہاں یاد آ جائے وہاں پہ اس طرح بسم اللہ پڑھو کہ بسم اللہ من اولہ الی آخرہ. تو اب یہ دعا جو ہے میں اسی انداز سے مانگ رہا ہوں کہ جو مومنین ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ رہے ہوں گے یا آن لائن سن رہے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ جائیں گے، پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کو جو آج کی مجلس میں شروع سے آخر تک کسی مرحلے میں بھی شامل ہو رہے ہیں، چاہے وہ امام بارگاہ اور اذا خانے میں ہیں، چاہے وہ آن لائن ہیں، باب الحوائج کا واسطہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. ان کی تمام حاجتوں کو باب الحوائج کے تصدق میں پورا فرما. ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مظلوم انسان ہیں لیکن خاص طور پہ صاحبان ایمان ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد کی حفاظت فرما. دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور پھر یہ کہ جو دعا چونکہ ایک آخری دعا وہ چونکہ مانگی جا چکی ہے، اور جو بانیان مجلس ہیں آج کے بھی، آج سے پہلی مجالس کے بھی، آج کے بعد کے مجالس کے بھی، ان کی بھی تمام توفیقات میں اضافہ فرما. باب الحوائج. اب قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے پہلے اس کے حوالے سے ایک بات عرض کر دوں. اچھا اب جو نئے لوگ ہیں، غدیر، بلکہ غدیر بھی نہیں، خود آقا حسین کے 2 جملے میرا موضوع بنے تھے. آقا حسین کا ایک جملہ یہ تھا کہ اگر دین محمد، میرے نانا کا دین، میری قربانی سے بچ رہا ہے تو آؤ تیروں، آؤ تلواروں، میرا جسم حاضر ہے. اب دیکھیں حسین کس کا نام، لیکن اتنی عظیم شخصیت جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر رہی ہے وہ مقصد کتنا بڑا ہوگا.
اور انہی آقا حسین کا جملہ ہے علی اسلام السلام. یہ والا جو اسلام ہے اس کو میرا الوداعی سلام و خدا حافظ، یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ اسلام. یہ جملہ کب ارشاد فرمایا؟ جب پتا چلا کہ یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب یہ میں ظاہری طور پہ بات کر رہا ہوں، علم امامت سے تو معلوم تھا، لیکن جب مروان نے رجب کی آخری تاریخوں میں کہا مسجد النبوی کے دروازے پر کیا ابھی ابو عبداللہ حسین معلوم ہے کہ یزید حکمران بن گیا، تو امام کا فوری جملہ یہ تھا کہ علی الاسلام السلام، ایسا اسلام جس میں یزید خلیفہ بن جائے نہیں چاہیے حسین کو، الوداعی سلام. تو دو، ایک وہ اسلام جس کے لیے حسین اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، اور اپنے آپ سے مطلب یہ کہ اپنے پورے خاندان کو قربان کر رہے ہیں. وہ کتنا قیمتی اسلام ہے جس کے لیے اکبر کے کلیجے میں برچھی اتری، جس کے لیے عباس کے بازو قلم ہوئے، جس کے لیے اصغر کا گلا چھدا، جس کے لیے زینب کی چادر قربان کی گئی. وہ کتنا قیمتی. اور وہ کون سا اسلام ہے جس کو حسین جیسا محافظ اسلام کہہ رہا ہے نہیں چاہیے. اب یہ دو جملے تھے، یہ پہلی محرم سے میرا عنوان بنے تھے کہ دونوں میں فرق کیا. اچھا، میں کل جہاں تک پہنچا تھا اس بات کو ابھی مکمل کرنا. عمر سعد کے ایک شعر کو میں نے کل بیان کیا تھا، اس کا دوسرا شعر بھی سن لیجیے. اور جو میرے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، کل تو میں نے الہ آباد کا تذکرہ کیا تھا لیکن وہ الہ آباد کا اعتراض نہیں ہے، کل وہ الہ آباد سے آیا تھا، لیکن یہ اعتراض تو جب سے میں نے مجلس شروع کی ہے پوری دنیا میں آتا رہتا ہے. تو وہ ابھی میں بتا رہا ہوں. جو نئے لوگ ہیں وہ ذرا مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی میں آ رہا ہوں. لیکن پہلے اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے، اس کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں. آیت ہے سورہ فرقان کی، وہ جس میں مومن کی کوالٹی بتائی گئی. مومن کسے کہتے ہیں؟ وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ ساری انسانیت اللہ کا بندہ، لیکن خدا ان تمام بندوں کو اپنا بندہ ماننے سے انکار کر رہا. کہا نہیں میرے بندے تو یہ. اور پھر وہ 3 4 5 10 12 باتیں آئی ہیں، اختتام ہوا کہ یہ ساری مومنوں کی کوالٹیز ہیں. مثلا وہ زمین پہ بہت ہمبل ہوتے ہیں، جاہلوں سے زیادہ بحث اور آرگومنٹ نہیں کرتے ہیں، اور بہت ساری باتیں. لیکن آخر میں کہا کہ خالی خود اپنے آپ کو نیک بنا لینے سے وہ اللہ کے بندے نہیں بنتے جب تک کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی نیک نہ بنائیں. والذین یقولون ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اور یہ آخری آیت، یہ آخری کوالٹی ہے. یہاں ختم، فل سٹاپ لگا دیا اللہ نے کہ میرے جو بندے ہیں ان کی سب سے بڑی اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دن و رات کہتے ہیں کہ اے خدا ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کے ذریعے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں اپنے اس پورے خاندان میں صاحبان تقوی، سارے متقی ہوں میرے گھرانے میں اور میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں. پھر قرآن کریم نے وہ لفظ استعمال کیا جو آج کی مجلس کا موضوع بنے گا، اور وہ کیا لفظ ہے؟ اولئک یجزون الغرفہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں ایک اسپیشل ایکوموڈیشن دی جائے گی، ایک خصوصی کمرہ دیا جائے گا. غرفہ جنت کا ایک خاص کمرہ ہے ان کے لیے، بما صبروا، کیونکہ یہ صبر کرتے تھے. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور خاص ان کے لیے اللہ کی طرف سے تحیت و سلام، گریٹنگ اور سلام اس جنت میں پہنچایا جائے گا جو یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور خالدین فیہا، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما، اور کتنی بہترین جگہ انہوں نے چوز کی. اچھا، اب اس میں ایک لفظ آیا ہے بما صبر، وہ ہے میرا آج کا موضوع. لیکن اس سے پہلے صاحبان ایمان نہیں، اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے. جیسا آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی، موضوع بدل جائے گا کہ مومنین جا کے مولا سے کہتے ہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں، مولا کہتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں، میرا شیعہ تو اس کو کہتے ہیں. 5ویں امام کی جو بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کے الفاظ سن کے آپ شوق میں پہنچ جائیں گے کہ امام نے یہ کیا ارشاد فرما دیا. لیکن وہاں بھی امام نے کہا کہ میں ایسے کو شیعہ نہیں مانتا ہوں. نہیں، یہ بھی بات کمپلیٹ نہیں، میں اس کو اپنا دشمن مانتا ہوں. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌ، جو اللہ کا نافرمان ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، کا تعلق ہے دشمنی کا، وہ ہمارا دشمن ہے. اب چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ مومن کی خصوصیات چھوڑ رہا ہوں. عباد الرحمن، اللہ نے کہا سارے بندے میرے ہیں، لیکن میں ان بندوں کو مانتا ہوں جو آخر میں اپنی اولاد کے حوالے سے بھی فکر مند ہے. ان کو جنت میں خاص 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 جگہ بھی دی جا رہی، اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے تحیت و سلام آ رہا.
اب یہاں پہ حدیث قصہ کے دو جملے آپ کے سامنے پیش کرنا. حدیث قصہ میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ جب جبرائیل آئے تو معصومین کے لیے یعنی شہزادی کونین کے لیے تحیت و سلام لے کے آئے. وہ لفظ تحیت جو اللہ نے تحیت بھجوائی ہے وہ ان بندوں کو ملے گی. یہ سورہ فرقان کی آیت. مگر اس سے پہلے ایک لفظ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. پتہ نہیں انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. بہرحال جو انگلش ٹرانسلیشن آج کل رائج ہیں، ایک میں لکھا ہے جوائے ٹو آور آئیز، ایک میں لکھا ہے کمفرٹ ٹو آور آئیز. جو عربی لفظ میں مزہ ہے نا وہ یہ جوائے اور کمفرٹ میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسی یہ زبان ہے انگریزی اس میں برداشت کر لیجئے. یہ لفظ چونکہ انگلش ٹرانسلیشن میں ہے اس لیے میں نے یہ دہرا دیا، آنکھوں کی ٹھنڈک. اب سنیے، یہ ایک ذرا موضوع سے ہٹ کے، لیکن رات کی وجہ سے پھر میرا موضوع آ رہا آج رات کی وجہ سے. یہ لفظ قرۃ عین حدیث قصہ میں شہزادی کونین نے حسنین کے لیے استعمال کیا. حسن مجتبی آئے، ماں کو سلام کیا، کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عین وثمرۃ فؤاد. حسین شہید کربلا آئے، ماں کو سلام کیا، ماں نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عین. شہزادی کونین نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین کو قرار دیا. حدیث قصہ کا ایک لفظ تحیت، وقت نہیں ہے اس لیے میں اس لفظ تحیت کی تفصیل میں نہیں گیا، لیکن یہ شہزادی کے لیے تحیت کا لفظ آیا ہے یا ان مومنین کے لیے آیا ہے جو اپنی اولاد اور گھر والوں کو دیندار بناتے ہیں. لیکن یہ چھوڑ دیجئے، اس سے زیادہ وقت نہیں ہے ورنہ موضوع بدل جائے گا. قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک. اولاد کس طرح کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے یہ شہزادی کونین نے اپنی دو بیٹوں کے لیے کہا. لیکن اب آ جائیے مولا. کیا مولا نے بھی کبھی کسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا؟ جی ہاں. 21 رمضان کی روایت ہے، معالی السبتین ہمارے مقتل کی کتنی مشہور کتاب ہے، اس میں روایت آئی کہ 21 رمضان کو مولا علی نے عباس کو اپنے سینے سے لپٹا کے کہا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک. جو شہزادی کونین نے حسن و حسین کے لیے لفظ استعمال کیا، حسن و حسین امام معصوم ہیں، اسی نور کے جز ہیں جو نور شہزادی کا ہے، وہی لفظ مولا نے حضرت عباس کے لیے استعمال کیا ہے. اور یہاں پر پھر ایک آرگومنٹ کی گنجائش ہے لیکن ٹائم نہیں ہے تو چھوڑ رہا ہوں. شہزادی نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مولا نے کہا عباس میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور علی اور فاطمہ کا رتبہ بلند ہے کہ علی کا رتبہ ذرا سا، دونوں برابر ہیں کہ علی کا رتبہ تھوڑا سا بلند. یہ مناقب ابن شہر عاشوب میں ایک روایت ہے نا کہ ایک بار مولا اور شہزادی بیٹھ کے اپنے اپنے فضائل سنا رہے تھے. مولا نے کہا میں یہ ہوں، تو شہزادی نے کہا میں یہ ہوں، تو مولا نے کہا تو میں یہ ہوں. بہت ہی دلچسپ. عربی جاننے والوں کو تو واقعاً اس کے اندر اتنا مزہ آئے گا، لیکن اردو والے بھی اس سے محسوس ہو سکتے ہیں، فی الحال وقت نہیں. اور آخر میں پیغمبر نے یہ کہا کہ علی کا رتبہ فاطمہ سے تھوڑا سا بلند. عباس کو علی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، یہ عباس. لیکن جناب عباس کا نام آپ سنتے ہیں، ایک لفظ ہے عربی کا، منطق میں بھی استعمال ہوتا ہے. انگریزی میں مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت اچھا لفظ ہے، لیکن فی الحال میں اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہتا کیونکہ انگریزی اردو کے چکر میں مجلس کا وقت بہت ضائع ہو جاتا. تبادر. تبادر کسے کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک لفظ بولا جائے، آپ کے ذہن میں فوراً ایک دوسری چیز آ جائے. جیسے ہم مکہ بولیں گے آپ کے ذہن میں خانہ کعبہ آ ہی جائے گا. مکہ بہت بڑا شہر ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے لیے مکہ جا رہے ہیں، لیکن خود بخود. اسی طرح کربلا بولیں گے، کربلا بہت بڑا شہر، بہت ساری چیزیں، آپ کے ذہن میں روضہ امام آ جائے گا. تبادر کہتے ہیں کہ ایک چیز بولتے ہیں تو اس کے فوراً بعد ذہن میں اس کے ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے. عباس کا نام آپ لیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا کچھ آئے گا. اب ایک چیز تو بہت واضح ہے اور ایک چیز بالکل واضح نہیں. جو واضح ہے پہلے وہ بتا دوں، جو بالکل واضح نہیں ہے وہ بتا دوں. عباس کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی اپنے اصل موضوع میں رہتے ہوئے. آپ کہیں گے مولانا ابھی اصل موضوع تو آیا ہی نہیں، بس آ ہی رہا. واضح چیز کیا ہے؟ عباس کا نام اگر آپ لیں گے تو حجاب اور چادر زینب ذہن میں آتی ہے. عباس ہو اور حجاب نہ ہو وہ عباس ہی سمجھ میں نہیں آتا. حجاب پہ مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنا، لیکن کل رات کے مصائب یعنی لاسٹ نائٹ حضرت علی اکبر اور آج ہے حضرت عباس، اور علی اکبر اور عباس کو جوڑنے والا مسئلہ حجاب کا مسئلہ. وہ کیسے؟ چھوٹی سی بات. عباس کا نام اور حجاب تو ہر ایک کو پتا ہے. عباس کی غیرت
ہمارے یہاں ایک درود توسی ہے نا، جس میں 14 معصومین کی مختلف خصوصیات بتائی گئی. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں ایک اضافہ کر لو، ایڈیشن. صاحب الدعوت النبویہ، صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، صبر سجادیہ، اس طرح ہر معصوم کی خصوصیت. کہا کہ نہیں یہ 14 ہے نا، 15ویں چیز بڑھا دو، والغیرت العباسیہ، عباس علمدار کی غیرت. اور غیرت اور حجاب ایک ہی چیز. مگر اب کل رات کے مصائب کو آگے بڑھا رہا ہوں اور اپنی بچیوں سے صرف کوئی میسج نہیں دے رہا ہوں، کوئی نصیحت نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایت پہ غور کیجئے جو میں شام غریبہ پڑھتا ہوں، شاید پڑھوں گا بھی لیکن مصائب میں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی نے مولا سجاد سے پوچھا تھا، بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ مصائب میں روایت ذرا تفصیلی، لیکن بہت مختصر، کہ شام غریبہ کے قریب عصر عاشور کے بعد شام سے کچھ پہلے، بٹوین عصر اینڈ مغرب، آپ کی پھوپھی میدان کربلا میں ایک سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے بچوں کو جمع کر رہی تھی. مولا نے کہا وہ چادر سرخ نہیں تھی. جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا اور میری پھوپھی ہائے اکبر بیٹا کہہ کر جوان کے اوپر گری تو سینے سے نکلنے والے خون نے چادر کو رنگین کر دیا. اب یہ مصائب کی روایت ہے تو وہاں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اس کے میسج کو اپنی بچیوں تک اور ان کے گھر کے مردوں تک پہنچایا جائے. وہ یہ ہے کہ خیمے میں یہ لاشا خیمے میں آیا، اس خیمے کے لاشے پہ زینب ماتم کر رہی ہیں. خیمے میں کون ہے؟ صرف عورتیں، کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہیں. ان کے درمیان اکبر جیسے کے لاشے پہ ماتم ہو رہا ہے. یعنی اکبر جیسا کسی کا بیٹا ہو تو وہ تو ماں پاگل ہو جائے گی، اس کے ہوش و حواس ہی نہیں رہیں گے. جس حالت میں ہے گھر سے باہر نکل آئی. مگر اکبر جیسے جوان کے لاشے پر خیمے کے اندر عورتوں کے بیچ میں بھی اگر زینب ماتم کریں گی تو چادر اتار کے ماتم نہیں کریں گی، چادر پہن کے ماتم کریں گی. اب یہ خواتین خود سوچ لیں، بچیاں خود سوچ لیں. کم از کم جو عباس کے نام پہ جہاں جمع ہوتے ہیں، یعنی مسجدوں، امام باڑوں اور مجلسوں میں، اگر باقی زندگی میں حجاب نہیں ہو سکتا، بس میں حجاب پہ بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ جو اصل میرا موضوع اب شروع ہو رہا ہے اس میں ایک مثال اس کی بھی آنے والی تھی. کل حضرت علی اکبر کے مصائب تھے، آج حضرت عباس کے مصائب ہیں. دونوں کو جوڑنے والا یہ واقعہ ہے. لیکن اصل موضوع کیا؟ قرآن کریم نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ اسپیشل گریٹنگز اور سلام بھیجوائے گا اور عام جنت ان کو نہیں دی گئی ہے، اولئک یجزون الغرفہ، الگ سے ایک ان کے لیے مکان جنت میں بنایا گیا. ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے بما صبروا، وہ صبر کرتے. جناب عباس کے لیے اب دوسرا جملہ سنی. پہلا جملہ کیا تھا؟ عباس کا نام ذہن میں آیا غیرت، عباس کا نام ذہن میں آیا تو پردہ، حجاب. لیکن اس کے علاوہ بھی جناب عباس کا نام سنتے ہی ذہن میں بہت سی چیزیں آتی. جناب عباس کے جو ٹائٹلز ہیں ہمارے یہاں مشہور بھی ہیں بہت سارے، لیکن جس ٹائٹل کی میں بات کر رہا ہوں وہ اتنا ہمارے یہاں مشہور نہیں ہے، بلکہ اتنا کیا بالکل مشہور نہیں، اور وہی سب سے اہم ٹائٹل ہے. اس جملے کی وضاحت کروں گا، لیکن مثلا عباس کا نام لیا غیرت، ٹھیک. عباس کا نام لیا قمر بنی ہاشم، ٹھیک. عباس کا نام لیا سقہ، ٹھیک. عباس کا نام لیا ابو القرابہ، یہ عربی کا ٹائٹل ہے، ہمارے یہاں اتنا مشہور نہیں. ابو القرابہ کا مطلب ہے مشک والے. عباس کا نام لیا وفاداری. عباس کا نام لیا شجاعت اور بہادری. یہی ساری چیزیں ذہن میں آتی جاتی ہے نا. ایک اور ٹائٹل بھی ہے فقیہ، اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ اب آئیے ذرا دیکھیے معصومین نے جو حضرت عباس کی زیارت ہم کو بتائی. 2 زیارتیں آئی ہیں ہمارے پاس. ایک کامل الزیارات میں آئی ہے جو زیارت کی سب سے اتھینٹک کتاب. ابن قولوے نے ابو حمزہ سمالی جیسے عظیم راوی سے، جن کے لیے چوتھے امام نے کہا جو رسول اللہ کے پاس سلمان فارسی کا اسٹیٹس ہے وہ ابو حمزہ سمالی کا اسٹیٹس میرے پاس. ابو حمزہ سمالی جیسے نے یہ روایت نقل کی ہے چوتھے امام سے، چھٹے امام سے، کہ یہ عباس کی زیارت پڑھو، جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہاں لکھی بھی ہے روضے پر. اور ایک اور زیارت ہے جسے شیخ مفید اور سید ابن طاؤس نے نقل کیا، یہ بھی بہت مشہور. اس میں جناب عباس کے 7 ٹائٹل آئے، 7. مگر مسئلہ یہ ہے، مسئلہ نہیں، مگر اہم بات یہ کہ سب سے پہلا ٹائٹل کیا آیا؟ 7. اب 7 میں آخری 3 کو ٹائٹل مانے کہ نہیں مانے وہ چھوڑ دیجیے. وہ کیا 7 ہیں؟ اب میں جملہ پڑھوں گا آپ کو یاد آ جائے گا، کیونکہ زیارت آپ نے بہت پڑھی یا سنی. فَنِعْمَ الصَّابِرُ
मुजाहिदुल मुहामिन नासिरुल अखुर रागिबुल मुजीब। अब्बास, जनाब अब्बास की ज़ियारत आप पढ़ रहे हैं और ज़ियारत में आप कह रहे हैं, और कितनी बेहतरीन ये अब्बास की पर्सनैलिटी। ये साबिर हैं, ये मुजाहिद हैं, ये मुहामी यानी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले, प्रोटेक्शन कर देने वाले हैं, नासिर हुसैन के मददगार हैं, अल अख और फिर भाई हैं और उसकी तफसील है, वर अल मुजीब फिर उसकी तफसील है, वर रागिब फिर उसकी तफसील है। अर रागिब फीमा ज़ाहिदा मिन अस्सवाबिल यज़ीद, जुमले याद होंगे, लेकिन 7 टाइटल आए जनाब अब्बास की ज़ियारत। दूसरा वाला टाइटल हमारे यहाँ फिर भी मशहूर है, क्या है? मुजाहिद। आप कहेंगे नहीं हमने तो नहीं सुना। जब आप अब्बास को गाजी अब्बास कहते हैं ना, गाजी तो कहते ही उसे है जो जिहाद करता, तो ये गाजी और मुजाहिद एक ही चीज है। तो ये लफ्ज आया, लेकिन पहला टाइटल आया साबिर। जनाब अब्बास की सबसे बड़ी क्वालिटी जो मासूम की निगाह में, देखिए ये तौहीन आमेज जुमला जरा बन गया, मासूमीन की हर क्वालिटी बड़ी होती है, लेकिन बाकी के मुकाबले में जिसको इमाम ने तरजीह दी, अब्बास साबिर। एक चीज होती है पेशेंस, एक चीज होती है टॉलरेंस। सब्र और हिल्म, तहम्मुल, दोनों बहुत अहम चीजें। आज हमारे यहाँ जो फैमिली लाइफ टूट रही है वो टॉलरेंस न होने की बिना पर, लेकिन ये बात का मौजू आज ही की मजलिस के आखिर का या कल की मजलिस का, लेकिन फिलहाल साबिर। कुरान करीम की आयत फिर दोहरा दो, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा उलाइका युज़्ज़ौनल ग़रफ़ा बिमा सबरू। ये लोग जो जन्नत के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा इसलिए कि ये लोग साबिर थे। और अब्बास का जो लक़ब इमाम मासूम ने ज़ियारत में बताया, सबसे पहला लक़ब, सबसे पहला टाइटल वो है साबिर। अब क्या मतलब इसका, अब समझिए। जो मेरा असल मौजू है ग़दीरी इस्लाम और यज़ीदी इस्लाम, इसको आप समझिए। पहले तो एक लफ्ज साबिर के हवाले से एक जुमला कह दूं। हमारे उर्दू में भी एक मुहावरा मशहूर हो गया, और नहजुल बलागा में मौला ने आखिर में जो मौला के छोटे छोटे जुमले हैं ना, क्या पर्ल ऑफ विजडम, उसके अंदर भी ये जुमला आया। उर्दू में क्या मशहूर हो गया कि जी मजबूरी का नाम सब्र, यही कहते हैं ना उर्दू में, वो मजबूरी। गलत, मजबूरी का नाम सब्र नहीं है। मजबूरी का मतलब है आपके पास कोई चॉइस ही नहीं। जब कोई चॉइस ना हो तो आप सब्र ना करेंगे तो क्या करेंगे? सब्र नाम है इख्तियार का। जो मौला ने आखिर में कहा कि बहुत से लोग मुत्तकी बन जाते हैं वसाइल न होने की बिना पर। एक अंधा आदमी है, कह रहे मैं मुत्तकी हूं, आज तक मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा। तो तुम तो देख ही नहीं सकते। तुम्हारा कमाल ये नहीं है, तुम्हारा कमाल ये कि तुमको मैंने आज तक गीबत नहीं की है, जो अल्लाह ने तुम्हें जबान दी। गूंगा आदमी कहे कि आज तक मैंने मसलन गीबत नहीं की या गाना नहीं गाया, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, तुम तो गा ही नहीं सकते हो। तुम्हारा कमाल यह है कि कान से कोई ऐसी बात ना सुनो। तो जिसकी आदमी के पास ताकत हो उसमें अगर आदमी अपने आप को बचाए तो यह होता है कमाल। जिस चीज की ताकत ही नहीं और वह कहे कि जी मैं इस चीज से अपने आप को बचा रहा हूं। अब ये मिसालें दूंगा तो ये आपकी तौहीन है। सब पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं, तो जहां मजबूरी वो तो सब्र ही नहीं है, वो तो कोई चॉइस ही नहीं आपके पास, आपको काम करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं। सब्र उसे कहते हैं कि इख्तियार हो और फिर आदमी अपने आप को रोके, ये सब्र की तारीफ है। अब आइए, मोमिन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्यों मानी गई है? सब्र। मौला की हदीस है कि नहीं, अस्सब्र मिनल ईमान कर्रास मिनल जसद फइज़ा ज़हब अर्रास व ज़हब अल जसद फइज़ा ज़हब अस्सब्र व ज़हब अल ईमान। सब्र और ईमान का वो रिलेशन और रिश्ता है जो सर और जिस्म का। मौला खुद वजाहत कर रहे, जैसे अगर सर कट जाए तो जिस्म खुद ब खुद मर जाएगा, उसी तरह सब्र चला जाए तो ईमान भी चला जाएगा। अब सुनिए, इसको समझिए। हमारे सामने दो जुमले आते हैं, वही दो जुमले जो पहले दिन से मेरा मौजू है, यानी एक हुसैनी और गदीरी इस्लाम बताने वाला जुमला और एक यजीदी इस्लाम। अब यजीदी इस्लाम को समझ लीजिए, क्योंकि उमर साद का वाकया आधा कल आ गया था, तो उसी को आगे बढ़ा दो। उमर साद के दो बहुत अहम शेर थे। मुख्तार का बहनोई है, दरबार में पकड़ के लाया गया है। मुख्तार को अपनी बहन के जरिए मालूम हो चुका कि उसने उस रात को क्या शेर कहे थे, जिस रात को इब्ने जियाद ने उसे ऑफर की थी करबला जाने की। तो एक तो वो जहन्नम के हवाले से था जो कल आपने सुना,
اور ایک جنت کے حوالے سے تھا. 2 شعر تھے اس کے، تھے تو 6 شعر، لیکن میرا موضوع، اور پھر کل والا جملہ پہلے دوہرا دوں. یزیدی اسلام کا بہترین ماڈل و نمونہ تو عمر سعد ہے نا. جو عمر سعد کہے گا یہی تو ہے نا یزیدی اسلام. اب وہ ایک تو جہنم کے حوالے سے کہہ رہا ہے جو کل کی مجلس میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ بہت سے مومن بھی وہی جملہ کہتے ہیں. آپ کی توہین کیے بغیر یہ وضاحت میں لاسٹ نائٹ کر چکا ہوں. اور جنت کے حوالے سے بھی ایک جملہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت میں کتنی نعمتیں رکھی. اب یہ قتل حسین سے اگر وہ اپنے آپ کو بچا لے تو جنت ہے نا اس کے لیے. اب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں جنت میں، معلوم ہے اس کو. ہم میں سے تو بہت سو کو یقین میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. آج کا ماحول ایسا بن گیا، لیکن وہ کہہ رہا پتا. لیکن رائے کی حکومت ابھی مل رہی ہے، جنت کی نعمتیں بعد میں ملیں گی. وما بال عاقل الدین، اور عقل مند آدمی کبھی ادھار کے بدلے میں نقد چیز کو نہیں چھوڑتا. جنت ادھار ہے، مریں گے تو جنت ملے گی تو وہ ساری نعمتیں ملیں گی. اور ابھی اگر قتل حسین میں حصہ لیا تو رائے کی گورنری تو ابھی مل رہی، تو ابھی والی چیز لے لو، وہ بات کی چیز بات دیکھی جائے گی. عقل مند آدمی کبھی ادھار کا سودا نہیں کرتا. یہ وہ کہہ رہا، جنت کی نعمتوں کو مان رہا، لیکن کہہ رہا ہے کہ دنیا کی چیزیں چھوڑ کے جنت کے چکر میں کیوں پڑوں. وہ پتہ نہیں 1 ملین سال بعد 2 ملین سال کے بعد فوری فائدہ لو. یہ ہے منزل صبر، یہ ہے یزیدی اسلام. فوری فائدہ لے لو، بھول جاؤ آخرت کی نعمتوں کو. اور یزیدی اسلام، یہ غدیری اسلام، حسینی اسلام. اب اگر عمر سعد یزیدی اسلام کی بہترین تصویر، تو حسینی اسلام. لاسٹ سیٹرڈے کو میں اسی نیو جرسی کے کسی علاقے میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا. میں نے کہا تھا جناب عباس کمپلیٹ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے کہ غدیری اسلام کیا. وہ لاسٹ ٹائم کی بات تھی، آج وہ بات نہیں، آج اس کے بعد کی چیز. دیکھیں واقعات بہت ہیں لیکن تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک جملہ کافی. عباس کا نام آپ لیں گے تو ذہن میں کیا کیا چیزیں آتی. یہ میں نے ایک جملہ کہا نا، اس میں ایک چیز اور آئی. عباس کا نام لیں گے سکینہ فوراً ذہن میں آئیں گے. عباس اور سکینہ جدا نہیں ہو سکتے ہیں. اب جناب سکینہ کا شب عاشور کا ایک واقعہ، کل رات شب عاشور، شب عاشور کا ایک بہت مشہور واقعہ. بلکہ یہ واقعہ جہاں پیش آیا تھا خیمہ گاہ میں، جب میں نے پہلی مرتبہ کربلا کی زیارت کی تھی تو باقاعدہ اس واقعے کی ایک شبیہ بھی وہاں بنائی تھی. اب وہ توڑ دی گئی ہے نئی کنسٹرکشن میں، لیکن علماء نے باقاعدہ ڈسٹنس لکھا کہ آقا حسین کے خیمے سے 19 میٹر، آپ کے یہاں شاید گز چلتا، 19 گز کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا. باقاعدہ اتنی تفصیل کے ساتھ علامہ مجلسی نے ڈسٹنس بھی لکھا کہ آقا حسین کا جو خیمہ ہے نا، آج بھی خیمہ گاہ میں تو ہے نا، آپ ایک بار نہیں بار بار گئے، وہاں سے آپ 19 میٹر قبلہ رخ چلیں گے تو پہلے تو چوتھے امام کا خیمہ آئے گا، پھر وہ بلڈنگ ہی ختم ہو جائے گی، صحن آئے گا، صحن کے آخر میں کیا واقعہ بہت مشہور. لیکن جو میرا اصل موضوع ہے کہ غدیری اور حسینی اسلام اور وہ یزیدی اسلام، اور وہ یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ایک وہ مرحلہ آیا کہ سکینہ نے اپنی پیاس کی شدت باپ کے سامنے بیان کی. بہت مختصر کر رہا ہوں، روایتیں ایسی ہیں کہ تفصیل میں گیا تو میں خود بہتا چلا جاؤں گا. تو آقا حسین نے اس وقت اپنے معجزے سے اس جگہ پر پانی کا ایک چشمہ جاری کیا. پیاسے آدمی کے سامنے اچانک پانی آ جائے تو اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، پانی دیکھتے ہی اور بڑھ جاتی ہے پیاس. عربی میں اس کے لیے ایک لفظ ہے التہاب ہو جاتا ہے، پانی دیکھ کے پیاس بڑھ جاتی ہے. چھوٹی بچی، پانی آ گیا، معجزے سے باپ نے پانی جاری کر دیا. سکینہ آگے بڑھ رہی، حسین نے روکا، لیکن سکینہ اگر پانی پی لے گی نا، تو اب میرے الفاظ ہیں کیونکہ آقا کا پورا جملہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اگر پانی پی لے گی تو جو میرا مشن ہے، جو میرا جہاد ہے، جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، وہ پورا نہیں ہوگا. بھائی اتنا سننا تھا. سکینہ پیچھے ہٹ گئی، بابا مجھے نہیں چاہیے پانی. جو آپ کا مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کا جہاد ہے، وہ اہم ہے. سکینہ کی پیاس اہم نہیں ہے، سکینہ پیاسی رہے گی. اچھا دیکھیے، یہ آقا عباس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. وہ کمپلیٹ 34 سال کا ایک جوان
اور 4 سال کی بچی، دونوں غدیر اسلام کو بتا رہے ہیں۔ سکینہ بتا رہی ہے کہ سامنے ہے ایک چیز تمہارے، بلکہ وہ حلال اور جائز بھی ہے، لیکن اگر مرضی خدا نہیں ہے تو اس کو قربان کر دو قیامت کے لیے۔ یہ ہے صبر، چیز سامنے اور ہاتھ آگے نہ بڑھو۔ اور وہ ہے عمر سعد یزیدی اسلام، وہ کہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ، لیکن وہ ادھار ہے تو دنیا کی جو چیزیں ہیں ابھی، جو قرآن سورہ دہر میں کہتے ہیں وَيَذَرُونَ الْعَاجِلَ، نہیں، یہ لوگ عاجلہ کو اختیار کرتے ہیں، قیامت کو بھلا دیتے ہیں۔ اب نہیں، اب میرا اصل موضوع صبر۔ صبر کیوں اتنا اہم ہے ایمان کے ساتھ؟ ایک عورت سوال کرے کہ میں حجاب کیوں کروں، میرا اس میں کیا فائدہ؟ ہم نے کہا جی آخرت میں فائدہ نہیں، آخرت میں دنیا کا فائدہ بتائیے۔ ایک نوجوان کہے گا میں ڈانس پارٹی یا میوزک کنسرٹ میں کیوں نہ جاؤں، کوئی فائدہ بتائیے۔ ہم نے کہا جنت میں نہیں۔ اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں جنت جنت جنت، یہ ایک نہیں، کئی حدیثوں میں امام نے کچھ لوگوں کو اس طرح بھی سمجھایا۔ سمجھانے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں نا، اس طرح بھی۔ یہ 2-3 روایتیں میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ مولا مردوں پر یہ گولڈ پہننا کیوں حرام؟ بہت ساری اس کی ریزننگ ہے، مگر جو سوال کرنے والے کا لیول ہوتا ہے اور جو بہت شارٹ ٹائم میں بات کرنا، امام نے کہا اللہ نے مردوں کے لیے اس دنیا میں گولڈ حرام کر دیا تاکہ ان کو جنت میں سونے کے زیور پہنائے جائیں۔ قرآن میں بھی اشارہ۔ اب بات کیا ہوئی، یہاں پہ چھوڑو گے تو وہاں پہ ملے گا، یا یہ کہ شراب۔ اب شراب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ڈرگس، جو بچوں میں، نوجوانوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں بہت کامن ہو گئے ہیں۔ میں یہاں کا نہیں جانتا، جب میں کراچی میں یہ دیکھ رہا ہوں، بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لیکن وہاں بھی سوال کیا گیا کہ مولا آخر ہم شراب پیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ اگر ہم نے شراب پی تو کسی کا کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا۔ قرآن کریم نے سورہ محمد میں، یہ پیغمبر کے نام کا سورہ ہے، جنت کی جو 4 نہریں بتائیں، انہار من ماء و انہار من لبن و انہار من خمر لذۃ للشاربین و انہار من عسل مصفى، سورہ محمد کی آیت کہ جنت میں 4 نہریں، ایک نہر اس خالص پانی کی ہے جس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب پانی میں پولوشن کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا۔ اور ایک نہر میں لبن، دودھ کی ہے، اور ایک نہر شراب کی ہے۔ اور جب شراب کی نہر قرآن نے بتائی تو کہا لذۃ للشاربین، یہ وہ نہر ہے جو پینے والوں کو لذت و مزہ دے گی۔ پانی کے لیے یہ آیت نہیں آئی، دودھ کے لیے یہ آیت نہیں آئی۔ یہ آخری چوتھی چیز انہار من عسل مصفى، اور پیور ہنی، خالص شہد۔ لیکن جہاں لذت کا لفظ آیا کہ مزہ ہے، مزہ نا، قرآن خود مان رہا ہے، کہا لیکن دنیا میں شراب حرام کی گئی تاکہ تمہیں جنت میں شراب پلائی جائے۔ بہت ساری روایتیں، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بھی، واقعے سے مطلب ہے امام کی حدیث، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی نیک ایک جوڑا تھا، کپل، شوہر بیوی دونوں ہی بہت دیندار تھے، پورے دین پہ عمل کرتے تھے، لیکن گھر میں فاقے تھے۔ اللہ کچھ لوگوں کو دے کے ٹیسٹ کرتا ہے، کچھ لوگوں سے واپس لے کے ٹیسٹ کرتا ہے۔ فرعون، نمرود اور شداد کا امتحان وہ تھا کہ سب کچھ دیا۔ خیر، تو اب یہ جتنا یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اتنے ہی ان کے گھر میں فاقے ہیں۔ تو آخر ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ بھائی ہم اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، کم از کم اسی حوالے سے اللہ سے ہم کہیں کہ ہمارے دن پھیر دو۔ دعا تو کر رہے تھے، لیکن دعا یہ ہوتی ہے کہ اے خدا مجھے ہی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں اس لیے یہ چاہیے، میں اتنے روزے رکھ رہا ہوں اس لیے یہ چاہیے، میں اتنی عبادت کر رہا ہوں، باقی عام دعا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ذرا میں اسپیڈ فاسٹ ہے اس لیے کہ کم وقت میں بہت سی باتیں مکمل کرنا ہے، یہاں تو مجلس کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ تو کہا کہ چلو اسی حوالے سے دعا کرو۔ دعا کا ایک اصول یہ ہے جو آج کل ذرا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اپنی جگہ تو ہے، دعا تنہائی میں مانگو، جنگل میں مانگو، کھلے آسمان کے تلے مانگو تو جلدی قبول ہوتی۔ زیارت عاشورہ کا عمل بھی یہی، لیکن اب جیسا میں نے کہا مشکل ہے، ورنہ عمل تو یہی نا کہ کھلے آسمان کے نیچے مکان کی چھت پہ تنہائی میں جا کے مانگو۔ خیر، تو اب یہ ہے کہ وہ گیا، اور زمانے کے شہر کتنے تھے، چھوٹے چھوٹے، کتنے چھوٹے۔ یہ بات ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ رسول اللہ سے بھی پہلے کے۔ کبھی کبھار ہم کہہ دیتے ہیں نا 1400 سال پہلے، نہیں، یہ 1400 سال کی بات نہیں ہے، اس سے بھی پہلے کی بات۔
رسول اللہ کے زمانے کا مدینہ کتنا تھا؟ جتنا آج مسجد النبوی ہے نا، اس میں رسول اللہ کے زمانے کا پورا سٹی آف مدینہ آ گیا، اتنا سا۔ جو آپ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سروے کر لیتے ہیں پورا شہر، تو یہ تو اس سے بھی چھوٹا شہر سے باہر گیا۔ دعا مانگ رہے ہیں، آنکھیں بند ہو گئی، ایک دم لگا ہاتھ پہ کوئی چیز آئی، آنکھیں کھول کے دیکھا ایک بہت ہی قیمتی ہیرا یا موتی وہ ہاتھ پہ رکھا۔ اچانک سمجھ گیا، وہ گھر آیا، گھر آ کے اس نے بیوی کو دکھایا کہ دعا مانگی تو یہ مجھے ملا۔ شام ہو گئی تھی، کہا کل جائیں گے بازار میں اس کو بیچ دیں گے۔ اب رات کو سوئے، بہت شارٹ کر رہا ہوں، یہ 5ویں امام کی حدیث ہے، میں نے نام بھی اسی لیے نہیں لیا کہ پھر وہ نام ہوگا تو پھر آپ درود بھی بھیجیں گے تو زیادہ وقت لگے گا، میں ان چیزوں کا قائل ہوں لیکن ٹائم بچانا۔ تو اب وہ سوئے، رات کو خواب میں بیوی نے دیکھا میں جنت میں پہنچ گئی، بہترین میرا محل ہے، شاندار، مگر محل کے بیچ میں چھت کے اندر جو ہے نا وہ ایک سوراخ ہے، وہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹائل گر جائے، خدا نہ کرے، پورا بدنما ہو کر رہ گیا محل۔ فرشتوں سے پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ وہ موتی ہے جو تم نے دنیا میں جلدی کر کے مانگ لیا تھا، تو وہاں مل گیا تو یہاں جو ہے تمہیں اس کو محروم کر دیا گیا۔ آنکھ کھلتے ہی شوہر سے کہا جاؤ دوبارہ دعا مانگو اندھیرے میں اور یہ موتی واپس چاہیے۔ تو اب یہ ایک نہیں، 4 5 6 10 12 روایتیں کہ جو آپ کہیں گے نا کہ مثلا اگر ہم نے نماز پڑھی تو فائدہ کیا؟ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن چھوڑ دیجئے سارے فائدے۔ عمر سعد کی فکر نہیں آنا چاہیے کہ وہ آخرت میں ملیں گے فائدے تو ہم دنیا کا نقصان کیوں کریں؟ تو چاہے وہ عبادتیں ہوں، چاہے وہ حرام چیزوں سے بچنا ہو، چاہے وہ بے پردگی ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ مومن کا مال یا حق نہ مارو وہ ہو، چاہے نماز روزہ، یہاں اپنے آپ پہ قابو پاؤ۔ اور کون سے گناہ پہ؟ جو تم کر سکتے ہو۔ پاکستان میں جب تک ہم لوگ تھے وہاں شراب پینا نسبتاً مشکل تھا، اب تو وہاں کا ماحول بھی بدل گیا، لیکن پھر بھی یہاں کے مقابلے میں ابھی بھی مشکل ہے۔ کمال یہاں پر ہے نا کہ آپ کے سامنے شراب ہو، آپ کے سامنے ڈرگ ہو، آپ اسی طرح سے شراب خرید سکتے ہیں جس طرح پانی خرید سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے پی سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر نہ پی۔ یہ ہے بما صبر، اولئک یجزون الغرفہ بما صبر۔ یہ ہے قرآن کریم کی آیت کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہے عباس کی سب سے بڑی خصوصیت، کیا طاقت ہے، اور حسین نے روک دیا جہاد نہیں کر رہے۔ آپ رکیں گے؟ میں رکوں گا؟ نہیں رکیں گے۔ میں ابھی آتا ہوں اس منزل کے اوپر۔ تو یہ جو ایک منزل آتی ہے جہاں ہم کو بتایا گیا کہ غدیری اسلام کے اندر جو کام تم کر سکتے ہو اس کو اس لیے چھوڑ رہے ہو کہ خدا اس سے راضی نہیں۔ یہ ہے حسینی اسلام، یہ ہے غدیری اسلام، یہ ہے سکینہ کا شب عاشور پانی کو ٹھکرا دینے والا اسلام، اور وہ ہے یزیدی اسلام جہاں عمر سعد کہتا ہے کہ مجھے پتا بھی ہے کہ جنت ملے گی، مگر جنت جو ہے وہ ادھار ہے اور رہے کی گورنری نقد ہے، تو میں نقد سودا لوں گا، ادھار کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر مومن میں یہ فکر آ جاتی، اور اسی وجہ سے تو سارے جتنے ہیں ہمارے یہاں حرام ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ فائدہ کیا، ابھی کیا فائدہ، ابھی کا نقد فائدہ بتائیے۔ اور یہاں پر پھر آ جائیے اس کے اندر قرآن کریم نے خاص کہا اور خصوصاً اولاد کے حوالے سے۔ آج میں نے سورہ یاسین کی آیت بھی تلاوت کی۔ سورہ یاسین میں 7 مبین ہے نا، 7 مبین۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو اپنی عورتوں سے پوچھ لیجئے، عورتیں سورہ یاسین کا مبین والا عمل بہت کرتی تھیں، اور کراچی میں ابھی بھی کرتی ہیں، یہاں کا نہیں پتا۔ نحن نکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ امام مبین، وہ آیت کا وہ ٹکڑا آج کا موضوع نہیں۔ پہلا کہا کہ ہم تمہارے وہ اعمال بھی لکھتے ہیں، آخرت، جنت، حسینی اسلام، اور وہ ہمارے ساتھ والا کنسیپٹ ذہن میں رکھی جو تم نے اپنی زندگی میں کی ہیں۔ وہ آثارہم، کچھ ایسی نیکیاں بھی تمہارے لیے لکھتے ہیں جو تم بند کر دی نیکی، تم نے نہیں کر رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ یا رسول اللہ یہ کون سی نیکی ہے؟ پیغمبر نے اور واضح کیا، اذا مات المومن انقطع عملہ الا من ثلاث، جیسے ہی مومن مرتا ہے اس کا وہ بک آف ایکشن جو ہے نا، نامہ اعمال، بند، چیپٹر کلوز، فنش، بند کر دیا اس کو۔ منکر اور نکیر دونوں کو چھٹی مل گئی، منکر اور نکیر نے کرامن کاتبین، فرشتوں کو چھٹی مل گئی، ختم ہو گئے تمہارا جاب، کیونکہ یہ آدمی مر گیا، اب کیا لکھو گے اس کے نامہ اعمال میں؟ انقطع عملہ الا من ثلاث، مگر 3 نیکیاں مرنے کے بعد بھی لکھی جا رہی۔ صدقۃ جاریہ، ایک ایسا کوئی نیکی کا کام جو مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں۔ مثلا، اور یہ مثال میں فرضی نہیں دے رہا ہوں،
جنہوں نے یہ مسجد علی بنائی ہے اس میں کوئی ڈونیشن دیا ہے، اگر وہ دنیا میں نہ بھی رہے تو یہ جتنے لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ مل رہا ہے۔ $1 بھی دیا ہے تو اس کو ثواب مل رہا۔ اور جیسا بھی میں نے کچھ سنا، کچھ انگریزی تو میری ٹھیک ہے نہیں، کہ کچھ ایسے پروجیکٹ تھے کہ ایک دو ڈائریکٹر نے اپنی جیب سے خرچ کر کے بنا لیا، بھی کتنا ثواب۔ اور خالی اس کے مسجد علی کی بات نہیں، نیکی کا کوئی ایسا کام جس سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا۔ دوسری بات، علم ينتفع بہ، اگر ایسا علم اپنے بعد چھوڑ گئے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ محمد ابن یعقوب کلینی 329 ہجرہ میں انتقال ہوا ہے، 1447 ہجرہ، 1120 سال ہیں، لیکن اصول کافی آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور اسی پہ عمل ہو رہا۔ یہ سارا ثواب وہاں جا رہا ہے محمد ابن یعقوب کلینی کو۔ آیت اللہ سیستانی سے لے کے آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ محسن حکیم سے لے کے علامہ مجلسی سے لے کے علامہ ہلی سے لے کے شیخ مفید سے لے کے جتنے مجتہدین سب کی محنتوں کا ثواب ان کو مل رہا ہے، کیونکہ ایسا علم چھوڑ کے گئے۔ اب یہ ساری چیزیں الگ الگ مجلسیں چاہتی ہیں، یہاں تو ایک مجلس کا بھی تھوڑا سا حصہ۔ تیسری چیز، اور ولد صالح، یہ اپنے بعد نیک اولاد کو چھوڑ کے گیا۔ نیکی نیک اولاد کرے گی لیکن ثواب باپ کو ملے گا اگر اس کی وجہ سے اس نے کیا۔ اور اتنا مشہور واقعہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے نا، تو ایسے کم وقت میں مشہور واقعے سے ہی کام چلے گا، کیونکہ اس کو آپ جلدی جلدی پڑھیں تب بھی لوگ سمجھیں گے۔ غیر مشہور واقعہ ہو تو پہلے سمجھانے میں ٹائم لگتا۔ بہت ہی مشہور واقعہ، مجھے پتا ہے کہ آج 21 سینچری میں اور نیو جرسی میں یہ واقعہ پڑھنا اپنا مذاق اڑانا، لیکن دین کی بات مجھے کہنا ہے مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں کیا جاتا ہے۔ واقعہ کیا؟ نوجوان آیا، یا رسول اللہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اسے اپنی بیٹی سے بڑی محبت، اس کی اولاد تھی بڑی بیٹی پیدا ہوئی تھی، بیٹی بڑی تھی، بیٹے بعد میں پیدا ہوئے، بہت محبت تھی۔ تو اب میں نے جا کے اپنی بہن کو بتایا کہ باپ کی یہ حالت ہے، وہ رونے لگی۔ میں نے کہا تو چلو نا باپ کو دیکھ لو۔ کہا کہ نہیں بھائی، میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، بغیر اس کی اجازت کے گھر سے نکلنے کو رسول نے روکا ہے۔ آج 21 سینچری میں یہ مسئلہ بتانا اپنا مذاق اڑانا ہے، لیکن جائیے آج بھی آیت اللہ سیستانی جیسا عظیم مرجع جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنا ان کا ویژن جدید دنیا کے بارے میں، ان کے یہاں بھی فتویٰ آپ کو اسی طرح ملے گا۔ تو یا تو میرا شوہر اجازت دیتا اور یا پھر رسول اجازت دے، کیونکہ اصل چیز تو رسول ہے نا، شوہر تو نہیں۔ پیغمبر نے کہا حالت تو بہت خطرناک ہے، لیکن جب شوہر نے اجازت نہیں دی ہے تو میں اجازت نہیں دوں گا، دے سکتا ہوں دوں گا نہیں۔ چلا گیا، کہا کہ طبیبوں نے کہا، اگلے دن آیا، طبیبوں نے کہا باپ کا آخری وقت ہے اور اس کی زبان پہ بہن کا نام ہے، اب تو یہ احتضار کا وقت ہے نا، اب تو اجازت دے دے۔ بہن نے پھر منع کی، رو تو رہی ہے، غش کھا کے گر رہی ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، جب اجازت نہیں تو میں کیسے، جب شوہر کی پرمیشن نہیں۔ ابھی شریعت ابتدائی مرحلے میں، ابھی سے اگر لوگوں کو اس کے اندر لوپ ہول بتا دیے جائیں یا ضرورت سے زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی جائے تو کوئی عمل نہیں کرے گا۔ پیغمبر نے منع کر دی۔ اگلے دن سر پیٹتا ہوا، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا، بال نوچتا ہوا آیا، یا رسول اللہ آج صبح میرے باپ کی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر والوں نے کہا چلو باپ تو بیٹی کو نہ دیکھ سکا، بیٹی تو باپ کی آخری زیارت یا دیدار کر لے، لیکن گیا تو پھر اس نے منع کر دی۔ اب کچھ روایتیں سمجھنے کے لیے آپ کو مدینہ کا جغرافیہ اس زمانے کا سمجھنا ہوتا ہے، تو خیر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بہن سے کہا، بہن بھی بے ہوش ہو گئی۔ اور تو بیٹیوں کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بیٹے تو ویسے بھی ذرا کم محبت کرتے ہیں، اور جو رہی صحیح محبت ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ ایک دل میں دو چیزیں تو نہیں ہیں، یا اس میں باپ کی محبت آئے گی یا بیوی کی محبت آئے گی۔ جب بیوی کی محبت آئے گی تو باپ کی محبت نکلے گی۔ خیر تو خلاصہ یہ ہے کہ غش کھا کے گر پڑی، بے ہوش، پانی وانی چھڑک کے ہوش میں لایا گیا، چلو باپ کا آخری دیدار کر لو۔ کہا کیا کروں، پیغمبر کا حکم ہے تو اب شوہر کی اجازت نہیں ہے، کیسے گھر سے باہر جاؤں؟ منع کر دیا۔ پیغمبر، یا رسول اللہ اب تو اجازت دے دینا۔ وہ کون سا گھومنے جا رہی ہے، پکنک پہ جا رہی ہے، سیر و تفریح کے لیے جا رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہی ہے، شاپنگ کے لیے جا رہی ہے، باپ کی آخری زیارت۔ کیونکہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ میں ڈیٹیل میں جاتا کہ بھائی باپ کی میت اس گھر لے آؤ، نہیں، مدینہ کا جغرافیہ پتا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ امپاسبل چیز تھی۔ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، جب شوہر کی اجازت نہیں ہے میں اجازت نہیں دے گا۔ میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا، خواتین کہیں گی آپ نے شروع بھی حجاب سے کر کے ہم کو ٹارگٹ کیا، اختتام بھی آپ اس پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، نہیں یہ نہیں ہے ٹارگٹ۔ اگلا جملہ 3-4-5 دن بعد وہ پھر پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے منع کر دیا نا، میت کا آخری دیدار بھی نہیں ہوگا، پھر آیا
پیغمبر نے اس کو دیکھ کے کہا کہ آج پھر کوئی مسئلہ لے کے آئے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، تو باپ کا انتقال ہو گیا، 3 دن تک جو عربوں کا طریقہ اس وقت بھی منا لیا، اب تو میں ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھنے اور آپ کی زیارت کے لیے آیا۔ تو پیغمبر نے کہا خوشخبری سن لو، جب تمہارا باپ اپنی قبر میں گیا تو عذاب کے فرشتے پہنچ گئے۔ اللہ کا ایک پورا سسٹم بنا ہے، ہر فرشتے کو پتا ہے کہ کس کی کیا ڈیوٹی۔ مرنے والا نیک ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں، مرنے والا گناہگار ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ وہ پہنچ گئے، عذاب لانے والے تھے کہ ایک دم سے رحمت کے فرشتے آ گئے اور انہوں نے کہا نکلو یہاں سے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، اللہ نے ہم کو بھجوایا۔ عذاب کے فرشتوں کو ہٹا دیا رحمت کے فرشتوں نے۔ اور پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ جس کی بیٹی میرے دین کی اتنی پابندی کرے گی اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے بھی شرم آ رہی ہے۔ حیا، لفظ حیا۔ اب دیکھیں بیٹی دیندار تھی، دین پہ عمل کر رہی ہے، بینیفٹ اس کو جو ملے گا تو ملے گا، بینیفٹ اس کے باپ کو بھی ملا، بینیفٹ اس کی ماں کو بھی ملا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہاری نیکیاں ہم لکھتے ہیں، موت کے بعد چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ نے 50 سال نماز پڑھی، پھر موت آ گئی، 50 سال کی نمازیں نامہ اعمال میں لکھی، لیکن آپ نے بیٹے کو بھی نمازی بنا دیا، تو اس نے اگر 50 سال نماز پڑھی تو آپ کے نامہ اعمال میں 100 سال کی نماز آ گئی۔ خداوندہ 100 سال تو میری ایج بھی نہیں تھی، کہا 50 تمہاری 50 اس کی، اور چونکہ اس کو دیندار بنایا تو اس نے اپنے بیٹے کو دیندار بنایا، تو 200 سال کی نماز۔ ولد صالح، اولاد کی تربیت اپنا بینیفٹ ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ بڑا بوجھ ہے، بڑی ذمہ داری ہے آج کے ماحول میں 21 سینچری میں مولانا آسان۔ اور پھر ایک جملہ میں کہہ دوں جو 3 دن پہلے کہا تھا ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جو آج مجھے نہیں سننے آئے ہیں، آج باب الحوائج کے نام پر آئے، میں نے ذرا ان کو زحمت میں ڈال دیا، لیکن ایک جملہ کہہ دوں کہ یاد رکھیے ماحول کتنا ہی خراب ہو جائے، اولاد آپ کے کتنے ہی قابو سے باہر نکل جائے، لیکن اگر آپ نے اپنی کوشش کی ہے تو اس اولاد کی اولاد ٹھیک ہو جائے گی۔ کئی ایسے واقعات ہیں کہ بیٹا ٹھیک نہیں ہوا پوتا ٹھیک ہو گیا، پوتا ٹھیک نہیں ہوا اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ تو اپنی کوشش کرنا ہے۔ میں نے مثال میں بھی یزید کے بیٹے کا واقعہ بھی دیا اور بھی کچھ مثالیں دی تھی، تو خلاصہ یہ کہ یہ آپ کا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے قیامت کے لیے۔ اب جیسے کل میں نے کہا کہ آج کے زمانے میں مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے اپنی اولاد کو اس وقت کنٹرول کرنا جب وہ گھر سے باہر نکلنے لگے۔ جب تک گھر میں ہے چھوٹا بچہ، جیسے بچہ بیٹھا ہوا ہے سامنے، اس وقت تک آپ کے فل کنٹرول میں، باپ بھی ماں بھی، لیکن جب بڑا ہوگا، اسکول جائے گا، کالج جائے گا، تو آپ کے کنٹرول سے نکلے گا، بلکہ آپ کے پاس کم وقت رہے گا، وہاں زیادہ وقت دے گا۔ تو اب یہ جو اپنا اسکول بنائیے، اور جیسا مجھے پتا چلا کہ مسجد علی کے ساتھ ایک صادق اسکول بھی، یہ انویسٹمنٹ ہوگا آپ کا۔ کل میں نے بتایا تھا کہ میں نے بطور مثال کہا تھا کہ $10,000 شاید فیس ہو، انتظامیہ نے کہا نہیں 10 سے کم۔ اب یہ میں جو فیگر دیتا ہوں یہ ایگزیکٹ فیگر نہیں دیتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ بعد میں مجھ سے نہ پوچھا کر کہ مولانا آپ نے کہا تھا کہ وہ $2,00,000 کا مکان ملتا ہے فلاں جگہ تو ہم کو دلوا دیجیے، ہمارے ایریا میں تو 5 لاکھ کا ہے۔ وہ بطور مثال کہتا ہوں، کیلکولیشن اتنی تو نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ انہوں نے ایک بات اور بتائی انتظامیہ نے کہ اگر کوئی پیرنٹس ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ فیس، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کی 2-3 اولادیں ہوں، تو یہاں پہ ان کے پاس ایک سسٹم بھی ہے جس کے اندر آپ کی فیس یا کم ہو جائے گی یا معاف ہو جائے گی یا انتظام ہو جائے گا بغیر کسی کو ذلیل کیے ہوئے۔ تو خیر یہ تو میں نے کہا کہ یہ بھی ضمنی بات آ گئی، کیونکہ کل جو موضوع چل رہا تھا اصل چیز یہ کہ اولاد وہ آپ کا انویسٹمنٹ ہے۔ جس طریقے سے آپ آنے والے مستقبل کو دیکھ کے ہیلتھ انشورنس لیتے ہوں گے، مجھے یہاں کا سسٹم نہیں پتا، میں تو جہاں سے آیا وہاں میڈیکیئر ایک ادارہ ہے جس میں اتنا نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اب شروع ہوا۔ یہاں تو شاید یہ کیوں؟ شاید ہو سکتا ہے بعد میں کبھی ہارٹ اٹیک آ جائے، خدا نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہو جائے، کینسر ہو جائے۔ ہیلتھ انشورنس آپ کے لیے پروٹیکشن ہوتا ہے نا آگے والے پرابلم کا۔ اولاد کی تربیت آپ کے لیے پروٹیکشن ہے عذاب قبر اور عذاب قیامت سے۔ یہ دنیا کی جو بیماریاں ہیں یہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، زیادہ سے زیادہ فزیکل نقصان ہے، مر گیا آدمی تو مرنا ہی ہے۔ قبر اور قیامت کی پرابلم جو ہے نا وہ ہے اصل نقصان۔ ادھر ہمارے ساتھ کہہ رہا ہے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کل کا جملہ تھا۔ آج کہہ رہا ہے کہ ہاں جنت ہے لیکن بہت دور، اور ادھر امام معصوم کی سب سے بڑی خصوصیات جو قرآن نے بتائی، دیکھیں ایک ہے کہ میں مولا کا قصیدہ پڑھوں یا ان کی لائف ہسٹری بتاؤں، ایک ہے کہ قرآن بتائے، 2 آیتیں سنیے اور مجلس ختم۔ مولا کا قصیدہ قرآن کریم میں پورا سورہ ہے، سورہ دہر،
ویسے تو آپ کو آیتیں ملیں گی نا کہ فلاں سورے کی ایک آیت فلاں، یہ تو پورا سورہ اول سے آخر تک علی کا قصیدہ ہے. اب اس کے اندر اللہ علی کے کیا، علی نہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب جمع ہو گئے. ان کے کیا کوالٹی بتا رہا اللہ، اور پھر وہ خود کیا اپنی کوالٹی بتا رہے ہیں. دونوں چیزیں سورہ دہر میں آئیں. قرآن کہہ رہا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ اہل بیت وہ ہیں جو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. یہاں تک ہم پڑھتے ہیں کہ ہاں وہ 3 دن کے روزے مانے تھے تو وہ نظر پوری کی. قرآن آگے کہہ رہا ہے نظر پورا کرتے ہیں اور یہ ڈرتے ہیں. یخافون، خوف ہے ان کے دل میں، یومن، اس دن کا، کانا شرہ مستطیرا، جس کا عذاب پھیلا ہوا ہے. مستطیر، پھیلا ہوا. کون ڈر رہا ہے؟ شافع محشر علی ڈر رہا ہے. کون ڈر رہا ہے؟ خاتون جنت شہزادی ڈر رہی ہیں. کون ڈر رہا ہے؟ جوانان جنت کے سردار. یہ قرآن کی گواہی. آیت بہت آسان، یہ تو خدا نے کہا ان کے بارے میں. اور خود وہ کیا کہتے ہیں 2 آیتوں کے بعد، اسی سورے میں 2 آیتوں کے بعد یہ معصومین کا جملہ قرآن نے کوٹ کی آیت بنا کر، ان نخاف من ربنا یوما کان عبوسا قمطریرا. ہم ڈر رہے ہیں اس دن سے. معصومین کا قول قرآن کہہ رہا ہے ان نخاف من ربنا یوما، اس دن سے ڈر رہے ہیں کان عبوسا قمطریرا، جس دن چہرے بگڑ جائیں گے، ہوائیاں چہروں پہ ہوائیاں جائیں گی، انسان عذاب کو دیکھ کے اتنا پریشان ہوگا. معصوم کہہ رہے ہیں ہم ڈر رہے ہیں. یہ آیت ہے قرآن کی. نعوذ باللہ اس انداز سے معصوم کا نہیں ہے عذاب جو ہمارا اور آپ کا ہے، لیکن یہ قرآن ان کے قصیدے میں بتا رہا کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. ڈر کی 2 قسمیں. ایک آدمی ظالم حاکم سے ڈرتا ہے کسی کی ہیبت اور عظمت کی وجہ سے. یہ اللہ کی ہیبت و عظمت ہے ان کے دلوں میں، لیکن قرآن نے دونوں جگہ کا یوم قیامت کی عذاب کو دیکھ کر، نعوذ باللہ، مولا پہ کوئی عذاب آئے گا لیکن کچھ تو پیغام ہمارے لیے ہے نا. وہ ہمارے ساتھ سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کون سی جہنم، اگر نہیں ہے تو میں فائدے میرا ہے تو معافی مانگ لوں گا. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے اہل بیت معصوم ہونے کے باوجود اتنا خوف ہے. تو وہ اسی لیے کہ قیامت یاد رہے گی تو نیکیاں ہوں گی. صبر یہاں چھوڑو گے وہاں ملے گا. قیامت یاد رہے گی تو اولاد کی صحیح تربیت کی کوشش کرو گے. نتیجہ تمہارے اختیار میں نہیں. لیکن اب یہ لیکن سے جو ہے نا کل کا موضوع ہے. لاسٹ نائٹ، کل کی مجلس میرے اعتبار سے آخری مجلس ہے. میں تو ٹیوزڈے تک یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے منڈے کی مجلس میں کون آئے گا اور ٹیوزڈے کی مجلس میں کون آئے گا. تو اب یہ ایک اعتبار سے جو موضوع چل رہا ہے وہ کل کی مجلس سے ایک منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اب یہ جو بات میں نے کہی نا، اولاد، تربیت، یہ 3 دن سے بات چل رہی ہے، لیکن اور بہت ساری باتیں بھی آ رہی، حسینی اسلام اور یزیدی اسلام، اور بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں. اب آئیے اس کی آخری چیز. آخری چیز کا مطلب یہ نہیں کہ شروع کر رہا ہوں، نہیں، بس اب ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ ویسے اسلام نے بتایا کہ اولاد کی صحیح تربیت کا وقت اس کی پیدائش کے بعد نہیں ہے، شادی کے موقع پر. لڑکا ہو تو کہاں؟ سلیکشن آف اسپاؤس. اور لڑکی ہو تو اس کی وہ یا اس کی فیملی، سلیکشن آف اسپاؤس. اسٹارٹ تو وہاں سے ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پر سب سے زیادہ ماں کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے. تو اسی وقت صحیح سلیکشن ہو. غلط ہو جائے تو آگے پھر اسلام طریقے بتاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے، لیکن اصل تو وہاں سے. یہ مولا کا جملہ ہے کہ نہیں، جب محمدی حنفیہ جنگ جمل یا جنگ صفین میں پیچھے ہٹ گئے اور چہرے پہ پیشانی پر پسینہ آ گیا تھا ندامت کا، کیونکہ آقا حسن آگے بڑھے تھے اور جنگ جیت کے آ گئے تھے. کہا اپنا اور حسن کا مقابلہ نہ کر، وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور یہ تیری ماں کے دودھ کا اثر ہے. بہت اہم ہے محمد حنفیہ کی ماں خولا، لیکن فاطمہ جیسی تو نہیں ہے نا، ان کی تو کنیزوں جیسی. کہ ماں کے فرق کی وجہ سے کتنا فرق پڑتا. تو اب اندازہ کریں کہ اگر مولا کو عباس جیسا بیٹا چاہیے تو یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں علی، میں جہاں شادی کروں گا، میں جہاں یہ لائٹ کسی وجہ سے جل گئی تھی تو میں پھر ذرا اندھا ہو جاتا ہوں، تو ذرا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کا کوئی علاج کرے. عباس، علی کو عباس چاہیے نا. جیسے آقا حسین کے لیے کہا جاتا ہے کہ سکینہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ، تو آقا عباس تو علی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو بالکل کنفرم ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ میں تو علی ہوں نا، میں جہاں شادی کروں میرا بیٹا تو عباس ہوگا. کہا نہیں، عباس کے لیے اس کی ماں بھی ام البنین جیسی ہونی چاہیے.
باپ اپنی جگہ، لیکن ماں کے اہمیت بتا رہے ہیں. اور پھر یہاں سے کل تھوڑا سا جو آج کل ہماری فیملی لائف بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہر گھر میں ڈیورس یا ڈائیورس ہو رہی ہے، تھوڑا سا کل اس پہ بات ہوگی، آج چھوڑی، کیونکہ کل حسین کی ایک بہت ہی وفادار بیوی رباب کا تذکرہ ہونے والا. لیکن آج یہ بات ام البنین فاطمہ کلابیہ. ویسے بعض علماء کہتے ہیں ان کا نام ہی ام البنین شروع سے تھا. اس بحث کا آج وقت نہیں ہے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ گزر گیا. اصولاً تو مجھے مجلس اب ختم کر دینا چاہیے تھی، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا 2 منٹ، لیکن مصائب عباس تو پڑھنا ہی ہے نا بھرپور طریقے سے، تو باقی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ام البنین فاطمہ کلابیہ کا بیوی بھی ام البنین جیسی ہو تب جا کے عباس جیسا بیٹا اس دنیا میں آتا. اور عباس کس کا نام ہے؟ اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس کائنات کے مشکل کشا ہیں اہل بیت. اہل بیت ہے نا کائنات کے مشکل کشا، لیکن خود اہل بیت کو مشکل کشا کون ہے؟ عباس. بھئی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے کائنات کے کسی بھی انسان کو، ہم اہل بیت کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ٹھوکر لگتے یا علی زبان پہ آتا یا علی. لیکن اہل بیت جب پکارتے ہیں کس کو پکارتے ہیں؟ عباس. دیکھ لیجیے آپ، باقی ساری باتیں تو میں کیا بتاؤں، ورنہ عباس کے لقب قمر بنی ہاشم کے ذریعے عباس کی وجاہت و خوبصورتی بیان کرنا تھی، عباس کی وفاداری بیان کرنا تھی. لیکن بہت اب وقت گزر گیا تو مختصر. اب دیکھ لیجیے ذرا اہل بیت کے گھرانے میں حسین کا ایک جملہ سن لیجیے، بہت دلچسپ واقعہ ہے لیکن ذرا لمبا ہے تو میں شارٹ کرتا ہوں. عرب کے ایک شاعر نے آقا عباس کا ایک مرثیہ کہا. اب آج کل تو یہ بہت پڑھا جانے لگا ہے واقعہ، پہلے لوگ کم پڑھتے تھے، میں تو ہمیشہ سے پڑھتا آیا ہوں. مرثیہ کہنے کے بعد اس نے لوگوں کو نہیں سنایا، بلکہ پہلے اپنا مرثیہ دوبارہ اس نے ری چیک کیا. ہمیشہ یہی ہمارے شعراء کا طریقہ کار تھا، قابل احترام. اب آج کل یہ ہوتا ہے چلتے پھرتے چائے خانے میں بیٹھ کے ہوٹل میں بیٹھ کے پورا نوحہ قصیدہ لکھ دیا، یہ بھی پتہ نہیں کیا لکھا، بس لکھ دیا. پہلے باقاعدہ خود چیک کرتے تھے ایک بار لکھنے کے بعد، پھر استاد سے جا کے چیک کراتے تھے. اب یہ ایک الگ موضوع، شاید 11 محرم کو تھوڑی سی بات اس پہ کروں، لیکن فی الحال یہ کہ اس نے دوبارہ چیک کیا. اوہ، جیسے ہی مرثیہ اس نے دوبارہ چیک کیا، پہلا ہی مصرع تھا. گھبرا گیا کہ یہ تو میں نے غلط مرثیہ کہہ دیا. یہ یاد رکھیے بہت اہم اصول ہے شاعری کا، لیکن فی الحال تو شاعر حضرات تو نہیں ہے میرے سامنے، کہ میں نے آقا عباس کی فضیلت بیان کرتے کرتے آقا حسین کی توہین کر دی. ایک حفظ مراتب ہے اسلام میں. عباس اپنی تمام تر عظمت کے باوجود حسین نہیں ہے. یہ مرثیہ نہیں پڑھوں گا بھائی آقا حسین کی توہین، کیونکہ پہلا ہی مصرع یہ تھا، یوم استجار بہ الہدی، عاشور کے دن ہدایت کا سورج عباس کی پناہ میں تھا. حسین امام معصوم ہے، حسین کائنات کے ہادی ہیں، وہ کسی کی پناہ میں جائیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. بند کر دی. اب جب مرثیہ اس نے بند کر دیا، الماری میں رکھ دیا. اسی ہفتے جو پہلی شب جمعہ آئی، رات کو سویا، وہ ہر رات کو سوتا ہے، شب جمعہ سویا تو خواب میں دیکھا میں کربلا پہنچ گیا اور سامنے بڑے آقا کا حرم ہے مولا حسین کا. کیسے مومن توڑ کے جائے گا، کیسے مومن تڑپ کے جائے گا؟ تڑپ کے گیا، لیکن وہاں جاتے ہی شوق لگا اسے. کیوں؟ پورا حرم خالی. آج تک تو سنا تھا کہ ایوری شب جمعہ انبیاء، مرسلین، ائمہ، ملائکہ یہ سب آتے ہیں عباس کے روضے کی زیارت کو. لوگ تو آتے ہی، تو خالی. آج شب جمعہ ہے اور کوئی بھی نہیں، صرف وہ جو کسٹوڈین کہیے، خدام کہیے، کیئر ٹیکر کہیے، وہ گھوم رہے ہیں. کسی سے پوچھا کہ یہ اتنا حرم خالی کیوں؟ کوئی نہیں آیا زیارت کے لیے. کہا کہ نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ خود آقا حسین اپنے حرم میں نہیں ہے تو زائرین بھی نہیں. آقا حسین اپنے روضے میں نہیں، کہاں؟ کہا وہ اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. عباس تو اتنا زخمی ہے نا کہ حسین تو عباس کا لاشا بھی اٹھا کے نہ لا سکے، تو حسین گئے. اب یہ دوڑ کے گیا. کربلا آپ کی آنکھوں کے سامنے آنی چاہیے. حسین کا روضہ بین الحرمین، سامنے عباس کا روضہ، گئے. ہاں وہاں جو پہنچا
تو دیکھا کہ اتنا مجمع جتنا سنا تھا اس سے زیادہ. لیکن ایک خصوصیت ہے، میں کتنے سالوں سے حج بھی کر رہا ہوں، حج کا مجمع کربلا کے مجمع سے 10 ٹائمز کم ہوتا ہے، جگہ نہیں ملتی. لیکن کربلا میں کتنا ہی مجمع کیوں نہ، ہر ایک پہنچ جاتا ہے حرم کے اندر اور روضے کے اندر. کس طریقے سے وہ اپنے دامن میں سب کو سمیٹ لیتا ہے. روضہ پہنچ گئے، آگے بڑھتے بڑھتے زری عباس تک پہنچ گیا. دیکھا عباس کی زری کے سرحانے آقا حسین تو وہی زیارت پڑھ رہے ہیں جس سے میں نے مجلس شروع کی. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ فالنعم الصابر المجاہد. زیارت ختم کر کے آقا حسین نے اسی شاعر کا یہ پہلا مصرع پڑھ دیا. یہ گھبرا گیا کہ میں تو اس کو توہین سمجھ رہا تھا. پھر آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا میرے پیچھے کون ہے، صرف شاعر کا نام لے کر کہا کہ تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا اس میں آپ کی توہین ہے. کہا توہین نہیں ہے، تو نے حقیقت بیان کی ہے. عاشور کے دن جب تک عباس زندہ تھا اس وقت تک حسین بھی اپنے آپ کو پناہ میں محفوظ سمجھ رہا تھا. اور اس کی ایک دلیل آقا حسین کا جملہ بھی ہے. عباس کا آخری سلام سنتے ہی حسین نے کیا کہا تھا؟ یہ کسی اور شہید کے لیے نہیں کہا تھا، کمر پکڑ کے کہا تھا نا، الان انکسرا ظہری، عباس تم نہیں مرے ہو، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بچے کربلا کے بچے کربلا میں پیاسے تھے تو کیا بعد میں پیاس بجھ گئی؟ نہیں، یہ کوفے میں بھی پیاسے تھے. تبھی تو سکینہ نے ام حبیبہ کے گھر کے سامنے پانی مانگا تھا. یہ بچے زندان شام میں بھی پیاسے تھے، تبھی تو زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑی تھی نا. بچے پیاسے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ کربلا میں عاشور تک تو بچے کہہ رہے ہیں العطش العطش، پیاس پیاس. 3 دن کی پیاس میں فریاد کر رہے ہیں، جب پیاس بڑھتی جا رہی ہے تو فریاد نہیں کر رہے. یہ بچے خاموش اس لیے نہیں ہوئے کہ پانی مل گیا، بچے خاموش اس لیے ہوئے ہیں کہ جب عباس کا علم فرات کے کنارے ٹھنڈا ہو گیا، اب بچوں نے پانی مانگنا بند کر دیا. پانی کیوں مانگے؟ پانی لانے والا نہ رہا. اور پھر ایک جملہ خطیب آل محمد مولانا زیدی صاحب قبلہ کا. دیکھیں میں نے بتایا نا آقا حسین کا سہارا عباس، کربلا کے ننھے بچوں کی دل کی ڈھارس عباس. لیکن اب سنیے ایک جملہ، یہ وہ پڑھا کرتے تھے. شب عاشور ہے، عباس علمدار اپنے خیمے میں، اللہ آپ کو کربلا لے گیا ہے تو بار بار بھی لے جائے. خیمہ گاہ میں جیسے ہی داخل ہوں گے سب سے پہلے ڈیوڑی پر ہی تو عباس کا خیمہ تھا، بیویاں تو اندر تھی. پہلا خیمہ عباس کا ہے نا آج بھی. ایک مرتبہ عباس اپنے خیمے میں بیٹھے کل کے لیے تیاری کر رہے، تلوار کو صاف کر رہے سیقل. یہ کیا پتا تھا عباس کو کہ کل مجھے کو اجازت نہیں ملے گی، ابھی تو تیاری. ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب کبریٰ وہ عباس کے خیمے میں آئی. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہا شہزادی آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ میں آپ کا غلام، مجھے بلا لیا ہوتا. اور زینب نے اسی شان سے جواب دیا عباس تم میرے چھوٹے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اس میں کیا تعجب ہے؟ اور دیکھو میں اس لیے آئی ہوں، شب عاشور، فجر کا وقت قریب ہے، رات ختم ہونے والی. کل رات کو بھی آپ میری مجلس کے بعد 12 بجے شب عاشور کے مجلس سنیں گے نا، رات ختم ہونے والی. زینب نے کہا میں اس لیے آئی کہ ابھی یہ ساری بیویاں میرے پاس آئی تھی اور آنے کے بعد مجھ سے کہا تھا کہ اے شہزادی زینب، اے وارث علی اور فاطمہ، باقی تو کل ہر امتحان دینے کو ہم تیار، لیکن ہمیں اپنے حجاب اور پردے کی بڑی فکر ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹھہرو ابھی میں جواب دیتی، اور میں تیرے پاس آئی ہوں، بتا میرا کیا جواب ہو، میرا جواب تیرے جواب پر ہے. عباس نے ہاتھ جوڑے، کہا شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے کسی بیوی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. صرف اتنا کہا جب تک عباس زندہ. اور زینب کے لیے کافی ہے، زینب کو پتا ہے کہ اس کائنات میں تو ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا جو میرے عباس کو مار سکے. چنانچہ واپس پلٹ کے کہا کہ بیویوں، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری چادریں سلامت رہیں گی. لیکن شب عاشور جس زینب نے وعدہ کیا تھا، عصر عاشور اسی زینب نے اپنا وعدہ واپس لے لیا. کب واپس لیا؟ اب عاشور کی صبح آئی، جب بنی ہاشم کے شہداء کی باری آ گئی. ذرا سوچیے عباس کا امتحان. ہر شہید مقتل میں جاتا ہے، عباس ہر مرتبہ آقا کے پاس آتے ہیں، آقا
پہلے مجھے جانے کی اجازت دی۔ حسین کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے دوں؟ قاسم کا لاشا آ گیا، عباس تڑپ کے آئے۔ اون محمد کے لاشی آ گئے، عباس تڑپ کے آئے۔ علی اکبر کا لاشا آ گیا، عباس تڑپ کے آئے۔ اولاد جعفر طیار کے لاشی آئے، عباس تڑپ کے آئے۔ اولاد عقیل کے لاشی آئے، عباس تڑپ کے آئے۔ مولا یہ میری گود کے پالے ہوئے، یہ سارے میرے شاگرد ہیں، انہیں تلوار چلانا میں نے سکھائی ہے، ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے۔ اور ہمیشہ حسین کا جواب ہے عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دوں؟ لیکن اب جو عباس نے آ کے آخر میں کہا آقا جانے دیں، حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ پہلی بار تڑپ کے کہا لیکن مولا وہ لشکر رہا کہاں، وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں علمدار، میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہوں۔ اب حسین نے جملہ بدل دیا، لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے جانے دوں؟ بڑے مایوس عباس اپنے خیمے کی جانب آئے کہ ننھی سکینہ نے آ کے چچا کا دامن پکڑ لیا۔ چچا یہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ تم شیر خدا کی پوتی ہو، مشکل کشا کی پوتی، پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کلیجہ پھکا جا رہا ہے، سکینہ کہیں سے پانی کا انتظام کر دو۔ چچا میں نے بچوں سے وعدہ کر لیا میں پانی کا انتظام کرتی، اور یہ وعدہ تیرے سہارے کیا۔ چچا یہ سارے بچے میرے پاس آ کر پانی کی خواہش ظاہر کر چکے، چچا پانی لے آ۔ عباس نے کہا سکینہ بیٹی میں تو پانی لے آؤں لیکن میرا آقا اجازت نہیں دے رہا۔ سکینہ نے کہا بس اتنی سی بات چچا، بابا نے آج تک میری کوئی بات نہیں ٹالی، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں۔ عباس نے گود میں سکینہ کو اٹھایا، حسین کے خیمے میں داخل ہوا۔ حسین تو امام معصوم ہے نا، جیسے ہی یہ منظر دیکھا عباس کی گود میں سکینہ ہے نا، کہا عباس اب کچھ نہ کہنا، میں سمجھ گیا تم سکینہ کو کیوں لا رہے ہو۔ سکینہ کی خواہش ہے ٹھیک ہے، لیکن شاید پلٹ کے کہو سکینہ بیٹی ابھی تو چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں یہی چچا بہت یاد آئے گا جب رخسار پہ تماچے لگیں گے، جب کمر پہ کوڑے پڑیں گے، بار بار اسی چچا کو پکار پکار کے فریاد کرے گی۔ لیکن عباس تو بس یہ جملہ سنا تڑپ کے چلے کہ کہیں آقا روک نہ لے۔ حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے؟ کہا عباس گھبرا گئے، کہیں روکا تو نہیں جا رہا؟ آقا آپ نے تو اجازت دی ہے، کہا وہ میری اجازت، لیکن تم مقتل میں نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب سے بھی اجازت لے کے نہ ہو۔ 55 برس کی بوڑھی بہن کے سامنے 34 سال کا وہ بھائی آیا جو بیٹوں کی مانند ہے، جسے زینب نے گودیوں میں کھلایا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے شہزادی اب اپنے عباس کو بھی مرنے کی اجازت دیجیے۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھ کے پہلے تو ایک جملہ کہا، عباس تم میرے بابا کی شبیہ ہو نا، جب مجھے بابا علی یاد آتا تھا میں تیرے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن جا نانا کے دین کے لیے زینب یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہے، بس اتنا سنتا جا۔ ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے بازوؤں پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا آپ میرے بازوؤں کو دیکھ کے کیوں رو رہے؟ کہا زینب آج جس کوفے میں شہزادی بن کے آئی ہے نا، اسی کوفے میں تو قیدی بن کے آئے گی، انہی بازوؤں میں رسی ہوگی، سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ وعدہ کر کے بددعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن دل میں سوچا جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، میں تو 12 بھائیوں کی بہن، اور عباس جیسا جری جس کا بھائی ہو اس کی چادر پہ کون ہاتھ ڈالے گا؟ لیکن عباس جب تم جا رہے ہو، زینب کو پتا ہے کہ خالی تم ہی نہیں جا رہے، میری چادر بھی چھن رہی ہے، میرے بازوؤں میں رسی بھی بن رہی ہے۔ اور عباس چلے اکیلے گئے۔ حسین نے تلوار رکھوا لی۔ عباس تلوار لے کے نہیں جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوش میں تلوار چلا لے، تمہیں تلوار نہیں چلانا، صرف نیزہ لے کے جاؤ، نیزہ جس سے دشمنوں کو دور کیا جاتا۔ میں بات کو بہت مختصر کرتا ہوں۔ عباس فرات کے کنارے پہنچ گئے، ایک مرتبہ فرات پہ قبضہ کیا، پانی بھر کے آئے، اور ادھر عمر سعد نے آواز لگائی اے میری فوج یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، قیامت آ جائے گی، قیامت، عباس کو روکو۔ ہرملہ کا تیر تو بعد میں آیا، ابھی ایک مرتبہ حکم دیا۔ 30,000 کے لشکر نے اکیلے عباس کو گھیرے میں لے لیا۔ ادھر عمارت کوئی نہیں نا، جنگل ہے نا،
خیمہ گاہ کے دروازے پہ سکینہ ننھے نئے بچوں کو لے کے کھڑی ہے. بچوں پانی کے کوزے لے کے آؤ, میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے وہ پانی لے کے آ رہا ہے. بچوں نے دیکھا عباس نظر نہیں آ رہے, 30,000 کا لشکر. بچوں کی نگاہ علم پر ہے. ابھی علم برآمد ہوں گے نا, سارے بچوں کی نگاہیں علم پر ہے. علم چل رہا ہے, علم آگے بڑھ رہا ہے, علم فرات تک پہنچا, علم واپس پلٹا. سارے بچوں کو ایک مرتبہ تسلی ہوئی, پانی آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے. سکینہ نے کہا بچوں کوزے سنبھالو, دیکھو علم آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا. مگر ایک بار سکینہ گھبرا گئی. کیا دیکھا, وہ علم دائیں طرف جھکا, ایسا لگ رہا ہے جیسے گر رہا. سکینہ گھبرا گئی, یہ کیا ہوا؟ پھر علم سنبھل گیا, عباس کا سیدھا ہٹ کٹ گیا. سکینہ نے دیکھا علم اور آگے بڑھ رہا اور آگے بڑھ رہا ہے. سکینہ نے کہا بچوں تیار ہو جا. ایک مرتبہ سکینہ پھر گھبرا گئی, علم بائیں طرف جھکا, ایسا لگ رہا ہے کہ گر رہا. عباس کا الٹا ہاتھ کٹا, اللہ کربلا لے جائے, یہ ساری جگہ دیکھیے گا. اور ایک بار سکینہ نے دیکھا علم سنبھل گیا اور آگے بڑھ رہا ہے. آواز دی, بس دیکھو بہت قریب آ گیا علم, میرا چچا آ رہا. ایک بار سکینہ نے دیکھا کہ علم زمین پہ گرا. عباس کا آخری سلام آیا, یا آقا میرا آخر علیکم منی سلام, سلام لیجئے. ادھر حسین نے کمر پکڑ کے کہا الان ان کا سارا ظاہری عباس تم نہیں گئے. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور ادھر سکینہ نے پانی کا کوزہ زمین پہ پھینکا, دونوں ہاتھوں سے سر پیٹا. چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, واپس آ جا. حسین, کیونکہ ابھی علم نکلنے والا ہے نا, تو ایک آخری جملہ. حسین گئے عباس کے سرہانے, باقی مصائب پڑھنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے میرے بدن میں. گئے عباس کے سرہانے, کہاں جہاں آج زری ہے. اور اس کے بعد ایک بار عباس کا علم لے کے خیمے میں آئے, زینب کے حوالے کیا, زینب عباس کا علم سنبھالو اور اب مجھے بھی خدا حافظ کہو, میں جا رہا ہوں. زینب نے ایک بار علم تو سنبھالا, صحنِ خیمہ میں آئی, آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے لیلا, اے فروا, ذرا جلدی سے یہاں تو آنا. ساری بیویاں آ گئی, بیچ میں عباس کا علم ہے. زینب نے کہا بیویوں, کل رات کو وعدہ کیا تھا نا کہ تمہاری چادریں سلامت ہیں. علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے. جس عباس کے سہارے وعدہ کیا تھا وہ عباس مارا گیا. ہائے علم آ گیا, علمدار نہ آیا. وہ عباسا